بھی آپ کو کسی اللہ والے کا قرب چاہیے، تو ہمارے یہاں چونکہ معاشرہ الٹ ہے، اگر ہمیں دنیا کا سودا لینا ہو تو ہم 10 دکانوں سے پہلے ریٹ پتہ کرتے ہیں، جہاں سستا ملتا ہے وہاں جاتے ہیں، اور جہاں اچھی چیز ملتی ہے وہاں جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ الٹ ہے، دین ہر اہل غیرت سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دین کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہو تو ہم تحقیق نہیں کرتے کہ بتانے والا اس کا حقدار بھی ہے یا نہیں ہے، بتانے والے کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، بتانے والا ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ لیکن ہم نے منہ پھٹا کر مسئلہ پوچھنا ہے اور پھر کہنا ہے کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا، نہ پتہ وہ عالم دین ہے کہ نہیں ہے، نہیں معلوم کہ اس نے مدرسے کا منہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، بس جدید پشتی چل رہا ہے۔ ہم نے دین سیکھا اور چل پڑے اور اپنی ساری زندگی گزار دی، نہ صحیح راستے کی طرف آئے، نہ اپنے آنے والی نسلوں کو آنے دیا، جبکہ یہ انداز زندگی بالکل غلط ہے۔ اور یاد رکھیں بروز قیامت ہمارا یہ سوالوں کا جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے تو فلاں سے پوچھا تھا، فلاں نے بتا دیا۔ آج کے دور میں ہمیں کوئی چیز نہیں آتی، ضرورت کی ہم سیکھنے کو وقت لگاتے ہیں، مہینے لگاتے ہیں، اور دین اتنا سستا ہو گیا کہ ہر کسی سے سن لیا، ہر کسی سن کر بات پر عمل کر دیا، تو یہ انداز بالکل غلط ہے۔ اور یہ صالحین کی سیرت ہے کہ آپ اپنے علم کو سیکھیں اور جتنا صبر کر سکتے ہیں کریں۔ بزرگوں کی سیرت و تاریخ پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کئی میلوں کا سفر کیا، سفر کر لینے کے بعد کیا معلوم ہوا کہ آنے کے بعد ان سے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم تک رسول اللہ کا ایک فرمان موجود ہے، تو ہمیں وہ ایک فرمان سنا دو۔ یعنی اتنی میلوں کا سفر کیا صرف سرکار کی ایک حدیث سننے کے لیے، ایک بات سننے کے لیے لمبے سفر کر کے پہنچے۔ یعنی بزرگوں نے بتایا کہ دین سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ تمہیں مہینوں لگ جائیں اور لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچو تو تب بھی دین کی بات لے لی تو وہ لاکھوں روپے سستا ہوا، یہ سودا بڑا عظیم تم نے لیا ہے۔ یعنی دین کتنی اہمیت، لیکن ہمارے آ کر بالکل ہم نے پارا کر دیا۔ ہمارا جب بھی چاہتا ہے کوئی مسئلہ پھنسا، یوٹیوب میں سرچ کر دیا، گوگل میں سرچ کر دیا۔ ہم نے آج کے مفتی بھی گوگل بنا دیا اور مفتی بھی یوٹیوب بنا دیا کہ فلاں مفتی سیکھ لیا۔ اور ہر جگہ چلے جاتے ہیں کہ آج فلاں کا اجتماع ہے، چلے وہاں جا کر دین کی بات سیکھیں گے۔ یاد رکھیں ہر بندہ دین کی بات کرنے والا درست نہیں ہوتا، ہر قرآن پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کو جانتا بھی ہو، ہر قرآن کو بیان کرنے والا ضروری نہیں ہے، کیونکہ روایت میں آتا ہے، سید اعلیٰ حضرت نے فتح الرضویہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا، تفسیر عزیزیہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بد مذہب کی صحبت، جو برا مذہب ہے، جو بددین لوگ ہیں، جو بد مذہب لوگ ہیں، فرمایا اگر کوئی اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور ان کی مجالس میں جا کر بیٹھتا ہے، ان کی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا اس کا حال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے ایمانی نور چھین لے گا، ایمانی نور چھین لے گا، ایمانی نور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ دین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہتے ہیں میں حاضر تھا تو 2 بد مذہب افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابا بکر، ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ سنیے گا، توجہ رکھیے گا ایک لفظ پر۔ ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے پھر کہا اچھا پھر ہم آپ کو اللہ کی کتاب کی ایک آیت کی تفسیر سنانا چاہتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ سے وہ بھی نہیں سننا چاہتا۔ حدیث کی بات کی کہ میں بھی نہیں سننا چاہتا، قرآن کی آیت کی تفسیر کی بات کی کہ میں نہیں سننا چاہتا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ یا پھر میں چلا جاتا ہوں۔ جملوں پر غور کیجئے گا، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ یا میں یہاں سے چلے جاتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا حضور وہ قرآن کی بات کر رہا تھا نا، وہ حدیث کی بات کر رہا تھا، سننے میں کیا تھا، سن لیتے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، لوگ جب کوئی سمجھاتا ہے وہ بھی تو دین کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ بھی مسجد کی طرف بلا رہے ہیں، آپ ہمیں منع کرتے ہو ان کے پاس نہیں جاؤ۔ تو سنیے ابن سیرین کیا کہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا وہ قرآن کی تلاوت ہی سنا رہے تھے، تفسیر سنا رہے تھے، حدیث سنا رہے، سن لیتے، سننے میں کیا حرج تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ تھا، مجھے یہ خوف تھا
کہ اگر وہ کوئی قرآن کی تفسیر کرتے اور اس میں کچھ تحریف کر دیتے، کچھ رد و بدل کر دیتے، اور میں ان کی بات سنتا، اور اگر میرے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات میرے دل میں بیٹھنے کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاتا۔ ابن سیرین کون ہے؟ ابن سیرین نے صحابہ کرام سے پڑھا ہے، ایسے محدث جنہوں نے صحابہ کرام سے پڑھا، جنہوں نے ان سے دین سیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اور آج ہمارے ایمان کتنے مضبوط ہیں، ہم کہیں نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو بڑے چلے گا کر کے آ جائیں ان کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔